السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو اریبہ میر ایکسٹرا۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ برمودا ٹرائینگل کے کچھ ایسے فیکٹس شیئر کریں گے جو شاید اس سے پہلے آپ نہیں جانتے، اور آپ کو ایک ایسے پائلٹ کی کہانی بتائیں گے جو کہ دنیا کا پہلا شخص ہے جو برمودا ٹرائینگل سے بچ کر زندہ واپس آ گیا۔ یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ برمودا ٹرائینگل اٹلانٹک اوشین کا ایک ایسا حصہ ہے جس کے بارے میں آج تک بڑے سے بڑے سائنسدان بھی کوئی ٹھوس ثبوت دینے میں ناکام رہے ہیں۔ اٹلانٹک اوشین کے اس حصے میں سے گزرنے والے کئی بحری جہاز اور اس کے اوپر سے گزرنے والے کئی ہوائی جہاز اس کی نظر ہو چکے ہیں، اور یہ تمام جہاز کہاں پر جاتے ہیں اس بات کا کسی کو بھی اندازہ نہیں ہے۔ جیسے کہ 5 دسمبر 1945 کو امریکہ کے 5 فائٹر پلینز اس کے اوپر سے گزرتے ہوئے غائب ہو گئے، اور یہاں تک کہ ریڈار سسٹم پر بھی ان کا کوئی نشان نہیں تھا۔ اس سے بھی زیادہ حیرانی کی بات یہ تھی کہ ان تمام فائٹر پلینز کو سرچ کرنے کے لیے ایک اور جہاز بھیجا گیا، لیکن اس کا بھی کوئی نشان نہیں ملا۔ اس واقعے کے بعد نے برمودا ٹرائینگل کو پوری دنیا میں مشہور کر دیا، اور اس کے بعد سے اس پر سرچز کا آغاز کیا گیا، لیکن سائنسدان آج تک ان جہازوں کے غائب ہونے کی کوئی سالڈ وجہ نہیں بتا پائے۔ بائی دا وے، برمودا ٹرائینگل پر ابھی تک کافی زیادہ تھیریز پیش کی گئی ہیں، جن میں سے ایک تھیری کے مطابق برمودا ٹرائینگل کے ایریے میں بہت ہی خطرناک قسم کے طوفان آتے ہیں، جس کی وجہ سے بحری جہاز اور ہوائی جہاز اس کی نظر ہو کر برمودا ٹرائینگل کے اندر گر جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ یہ تمام جہاز ریڈار سے بھی غائب ہو جاتے ہیں۔ جبکہ کچھ سائنسدانوں کا تو یہ بھی ماننا ہے کہ برمودا ٹرائینگل کے نیچے میتھین گیس کافی زیادہ مقدار میں موجود ہے، جس کی وجہ سے سمندر کے اس ایریے میں دھماکے ہوتے ہیں، اور یہی میتھین گیس ہوا میں خارج ہو کر گہرے بادل بنا دیتی ہے، جس کی وجہ سے بحری جہاز اور ہوائی جہاز یہاں پر گم ہو جاتے ہیں۔ جبکہ کافی زیادہ لوگوں کا تو یہ بھی ماننا ہے کہ برمودا ٹرائینگل کے نیچے ایلینز کی نئی دنیا ہے، جس کی وجہ سے وہ جہاز اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، اور یہ تمام جہاز ریڈار سسٹم سے بھی غائب ہو جاتے ہیں۔ برمودا ٹرائینگل کی حقیقت کیا ہے یہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ بائی دا وے، برمودا ٹرائینگل سے بچ کر واپس آنے والے دنیا کے پہلے پائلٹ نے عجیب و غریب کہانی بتائی ہے، اور انہوں نے اپنے اس سارے انسیڈنٹ پر ایک کتاب بھی لکھی ہے جس کا نام دا فاگ ہے۔ اس پائلٹ کا نام بروس کرنن ہے، اور یہ 4 دسمبر 1970 کو اپنے والد اور اپنے ایک دوست کے ساتھ سفر کر رہے تھے، اور یہ اینڈروس آئلینڈ کی طرف سے میامی بیچ کی طرف جا رہے تھے۔ پائلٹ نے بتایا کہ ٹیک آف کرنے کے تھوڑی دیر کے بعد انہیں عجیب و غریب قسم کا بادل کا ٹکڑا نظر آیا، لیکن انہوں نے اسے اگنور کیا اور جہاز 1150 فیٹ کی بلندی پر پہنچ گیا۔ اس وقت یہ جہاز برمودا ٹرائینگل کے بالکل اوپر سے گزر رہا تھا، تب چیزوں نے بالکل عجیب طرح سے بیہیو کرنا شروع کیا۔ بروس نے بتایا کہ ان کے جہاز کے ارد گرد کافی گہرے قسم کے بادل جمع ہو گئے، لیکن وہ اسے نارمل چیز سمجھ کر آگے بڑھتے رہے۔ بروس نے بتایا کہ تھوڑی دیر کے بعد انہیں بادلوں کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، اور انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ شاید وہ کسی اور دنیا میں پہنچ چکے ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ بادلوں میں سے گزرنے کے بعد ان کے جہاز کے چاروں طرف اندھیرا چھا گیا، جس کے بعد سے یہاں پر بجلیاں چمکنا شروع ہوئی، لیکن یہ حقیقت میں بجلیاں نہیں تھیں۔ بروس نے بتایا کہ انہیں اچانک سامنے سے بادل نظر آئے، اور انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بادلوں کی دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں، اور یہ بادل غیر یقینی قوت کے ساتھ اس جہاز کو اپنی طرف کھینچ رہے تھے۔ بروس اور اس کے ساتھی کافی زیادہ خوفزدہ ہو گئے تھے، اور انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور یہاں تک کہ ان کے جہاز کے آپریٹنگ سسٹم نے بھی کام کرنا بند کر دیا۔ پھر اچانک سے انہیں بادلوں کی ایک سرنگ نظر آئی، اور ان کے جہاز جیسے ہی اس سرنگ کے اندر داخل ہوا تو یہ سرنگ تنگ ہونا شروع ہو گئی، لیکن جیسے ہی ان کے جہاز اس سرنگ میں داخل ہوا تو یہ سرنگ ختم ہو گئی، اور انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ شاید وہ دنیا میں واپس آ چکے ہیں۔ اس سارے وقت کے دوران بروس نے اپنے ایئر کنٹرول سسٹم کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن انہیں بعد میں اس بات کا پتہ چلا کہ ان کا جہاز اس سارے ٹائم کے لیے ریڈار سے غائب ہو گیا تھا۔ لیکن یہاں پر ایک عجیب واقعہ سامنے آیا جس نے سب کو حیران کر کے رکھ دیا۔ بروس اینڈروس آئلینڈ سے میامی بیچ کی طرف جا رہا تھا، اور یہ سفر کم سے کم 75 منٹس کا تھا، لیکن بروس کا جہاز صرف 47 منٹ میں میامی بیچ پر پہنچ گیا، اور کسی کو بھی اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ کس طرح یہ جہاز 28 منٹ پہلے اپنی منزل پر پہنچ گیا، اور بروس کو ایسا لگ رہا تھا کہ بادلوں کی اس تلتل کی وجہ سے ان کا سفر بہت زیادہ شارٹ ہو گیا۔ بروس کے جہاز کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس کی کوئی بھی سالڈ ریزن کسی کے پاس نہیں ہے، اور نہ ہی بروس اس کے بارے میں کوئی سالڈ حقائق سامنے لا سکے ہیں۔ بائی دا وے، انہوں نے اس سارے انسیڈنٹ پر ایک کہانی لکھی ہے جس کا نام دا فاگ ہے۔ برمودا ٹرائینگل ایک ایسی کہانی ہے جس کے بارے میں آج تک کوئی بھی نہیں جانتا۔ بائی دا وے، آپ برمودا ٹرائینگل کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ کامنٹس کے ذریعے سے ہمیں لازمی بتائیں۔